بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْد۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے۔ وہ اپنی پاک ذات میں اکیلا ہے، وہی اس جہان کا خالق، اس کا مالک، اس میں جو مخلوقات ہیں ان کو رزق عطا کرنے والا، ان کو زندگی دینے والا، ان کو موت دینے والا، اس کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا رب سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی اس تدبیر میں کوئی شریک نہیں، لہٰذا اسی کی پاک ذات مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بشریک نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں، اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے وہ اس کی مخلوقات میں سے ہے۔ اور اسی کی پاک ذات ہے کہ جس کے خوبصورت اور پیارے پیارے نام ہیں، اور اس کی بلند اور عالی صفات ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں ذکر کیا، اور جس کا اس کے نبی نے ہمیں بتلایا۔ اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی العربی پر، خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمۃ للعالمین، الہاشمی القرشی العربی، علیہ افضل السلام والتسلیم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں آج کل کے دن، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ ہے، آفات کا زمانہ ہے، اور بالخصوص جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جس میں بدامنی پھیلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، سیاسی بحران ہے، مختلف مشکلیں درکار ہیں ہمارے ملک کو، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ امن و امان کے گہوارے میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وطن عزیز میں اپنی توحید کا پرچم بلند کرے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور جو سلف الصالحین کا طور طریقہ ہے اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچیں۔ یہی ہماری دعا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو شر پسند ہیں، جو خیر خواہوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فتنوں اور ان کے شر سے ہمارے وطن عزیز کو محفوظ رکھے۔ تو پہلی جو شق ہے آج کی نشست کی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو مختصر رکھیں، وہ تعلق رکھتی ہے، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، کہ جو سیاسی بحران ہے، جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے مختلف سیاسی جماعات کی طرف سے، اور ان کے مطالبے حکمرانوں سے، اور جو دھرنے اور جو مختلف قسم کی جھڑپیں پیش آ رہی ہیں ملک میں، تو ضروری ہے کہ ہم اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ جب اس طرح کے حالات درپیش ہوں ایک مسلمان کو، ایک مسلمان معاشرے کے قوم کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہم کس طرح معاملات کو ٹیکل کریں۔ تو اس کے لیے جو آج ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ امام النووی کی کتاب ہے ریاض الصالحین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر شرح ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ دونوں جو اہل علم ہیں وہ کسی تعریف کے درکار نہیں، عام مسلمان ان کے ناموں سے بخوبی آشنا ہے، تو ان کی تعریف یہاں پر اور ان کی حیات زندگی کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے۔
لیکن امام النووی کی یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اس میں مختلف موضوعات کو بہترین طریقے سے مرتب کیا گیا ہے، اور ان ابواب میں سے جو ہم نے باب منتخب کیا ہے آج، جسے ہم یہاں پر پڑھیں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے تاکہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری رہنمائی کرے، اور جس کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے، یہ دروس پہنچتے ہیں، تاکہ وہ بھی رہنمائی پائے. تو جو باب ہے امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین میں، وہ باب انہوں نے باندھا ہے وجوب طاعت ولاۃ الامور فی غیر معصیۃ وتحریم طاعتہم فی المعصیہ. باب باندھتے ہیں کہ حکمرانوں کی فرمانبرداری کا وجوب نافرمانی میں، اور اس چیز کی حرمت کہ ان کی تابعداری کی جائے معصیت میں. یعنی کہ یہ جو باب ہے، اسی طرح امام مسلم نے اپنی جو صحیح ہے اس میں کتاب باندھی ہے جس کا نام ہے باب الامارہ، اور اس میں مختلف کتابیں ہیں، اور دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے اس موضوع پہ احادیث اور آثار جمع کیے ہیں. یعنی کہ یہ باب تعلق رکھتا ہے حکمرانوں کے ساتھ کس طرح معاملہ پیش آنا چاہیے مسلمانوں کا، کہ جب حکمران ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نہیں، تو یہ واجب ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ ان حکمرانوں کی اطاعت کرے. اور اگر وہ حکمران انہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو ان کی کوئی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہوگی. تو اس سے تعلق اس میں کچھ چن کر امام النووی نے احادیث ذکر کی ہیں، جس کا شرح شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بہت ہی نفاست سے اور خوبصورتی سے ادا کیا ہے. تو فرماتے ہیں امام نووی باب باندھنے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورۃ النساء کی آیت ہے، معروف آیت ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو یعنی کہ ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی تابعداری کرو، اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور ان کی جنہیں تمہارے مابین حکمران بنایا گیا ہے، جو تمہارے حکمران ہیں. پھر اس کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں، 3 احادیث ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احبہ وکرہ، کہ ایک مسلمان شخص پر، یعنی کہ یہ واجب ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، خواہ وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، الا ان یؤمر بمعصیۃ، سوائے اس کے کہ اس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے. فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ، اور اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے، نافرمانی کا حکم دیا جائے، تو پھر اس میں کوئی سمع و اطاعت نہیں، یعنی کوئی اس میں بات نہیں سنی جائے گی، نہ اس حکم کی تابعداری کی جائے گی. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے اسی لفظ سے روایت کیا. اگلی حدیث وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا کرتے تھے سمع و طاعت پر، یعنی کہ ہم سنیں گے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور نبی تھے، آخری پیغمبر اور نبی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھیجے گئے اس انسانیت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے مسلمانوں کے. تو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا کرتے تھے سمع و اطاعت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کرتے تھے جواب میں فی مستطعتم، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنا تم کر سکو.
اور یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے۔ اور تیسری جو حدیث ہے وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت ولا حجت لہ، کہ جس کسی نے حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا، یعنی اس نے حکمران کی جو بیعت ہے اس سے دستبردار ہوا، کہا کہ یہ میرا حکمران نہیں، لقی اللہ یوم القیامت ولا حجت لہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ملے گا اور اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنی صفائی میں۔ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اور جو شخص وفات پا گیا اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہوئی، بیعت کی جو رسی ہے وہ نہ ہوئی، یعنی حکمران کی سمع و طاعت کی اس کی گردن میں رسی نہ ہوئی، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اور ایک دوسری اسی حدیث کی روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، اور جو کوئی بھی وفات پا گیا اور اس نے جماعت سے مفارقت اختیار کی، یعنی علیحدگی اختیار کی۔ جماعت کون ہے؟ جماعت کا جو مفہوم اہل علم نے بیان کیا ہے وہ کون ہے کہ ایک مسلمان حکمران اپنی رعایا عامہ کے ساتھ، رعایا عامہ یعنی اس کے جو سبجیکٹس ہیں، جو عوام الناس ہیں، اس کی حکومت کے نیچے، یہ جماعت ہے۔ یہ مختلف ممالک میں ہو، مختلف علاقوں میں ہو، مختلف زمانوں میں ہو، یہ جماعت کا صحیح مفہوم ہے۔ حکمران عوام الناس کے ساتھ اپنی۔ تو جو کوئی بھی وفات پایا اور اس نے جماعت سے مفارقت، علیحدگی اختیار کی، یعنی کہ نہ وہ حکمران کو مانتا ہے اس کی حکمرانی، اور بلکہ اس کے برعکس، جس طرح آگے مزید وضاحت آئے گی جب ہم یہ باب میں پڑھیں گے، بلکہ وہ سبب بنتا ہے جو عوام الناس ہے ان کے نقصان کے، کہ جب وہ حکمران کی سمع و طاعت نہیں گنتا اور پھر وہ اس طرح کی خروج کرتا ہے حکمران کے خلاف، دھرنے بازی، یا اس کے خلاف جو ہے وہ ریولوشن کے نعرے، اور جو جسے ریولوشن کو کہتے ہیں انقلابی نعرے بلند کرتا ہے، تو اس سے جو پھر فساد برپا ہوتا ہے معاشرے میں، اس سے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو حقیقتاً ایسا شخص جو ہے وہ عوام الناس کا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، صرف حکمرانوں کا نہیں ہوتا، جس طرح کہ واضح ہے آج کل کے دنوں میں ہمارے سامنے۔ تو آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، تو ایسا شخص جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت یعنی زمانہ جاہلیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ تاریکی کا زمانہ تھا۔ لوگ جو ہے وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکم ہے، اس کی جو شریعت اس نے نازل کی تھی پچھلے وقتوں میں، اس سے جاہل تھے، تو انہوں نے اپنے لیے اپنے حکم بنائے ہوئے تھے، اپنی حکم سازی تھی جہالت کی بنا پر۔ اور یہ جو لفظ ہے میتا کا، یہ کسرہ سے آیا، یعنی میتۃ الجاہلیہ، میتا نہیں ہے۔ میتا کا مطلب ہوتا ہے فتحہ سے مری ہوئی چیز، جس طرح کہ قرآن میں المیتۃ والدم، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، یعنی وہ جو مردار ہے، مر گئی ہے، ٹھیک ہے، اور خون، تو یہ ہے میتا، کسرہ سے میتا یعنی موت۔ اب ان تین احادیث کے شرح میں شیخ ابن باز، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، شیخ الاسلام الامام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث یہاں پر ذکر کی ہیں امام نووی نے، ان کا تعلق سمع و اطاعت سے ہے حکمرانوں کی، اور اس میں اہل جنت کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جسے عیاض ابن حمار المجاشعی یا مجاشعی التمیمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنتی ثلاثہ، اہل جنت کے لوگ تین ہیں، ذو سلطان مقسط موفق، کہ ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، اور جو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق عطا کی گئی ہو، یعنی اچھے کام کرنے کی، اچھی حکمرانی کی۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، اور دوسرا شخص جو اہل جنت میں سے ہے وہ کون ہے؟ ایسا شخص جو رحمت برتنے والا ہے، نرم دل ہے ہر قریبی رشتہ دار سے اور ہر مسلمان سے۔ اور تیسرا شخص وہ عفیف متعفف ذو عیال، ایسا شخص جو گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے اہل خانہ بکثرت ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے اہل خانہ بکثرت ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں، اور جو اہل جنت ہیں ان کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں اس حدیث میں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ ذو سلطان مقسط موفق، شیخ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ایسا حکمران جو عدل پسند ہو اپنی حکمرانی میں اور اپنی رعایا عامہ کے مابین، اور وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی تلاش میں اس سے حکم سازی کرنا پسند کرتا ہے اور حق کا ہی قیام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اسے بجا لانے کے لیے۔ اور یہ جو شخص ہے یہ اونچی منزلوں پر ہوگا، اور یہ جو شخص ہے حقیقتاً ایک عدل پسند امام ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم، یہ کون ہے؟ یہ وہ مسلم ہے جس کے وصف میں یہ آیا ہے کہ وہ رحمت برتنے والا ہوتا ہے، شفقت والا ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور نرم دل ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ۔ اور یہ ہر مسلمان کی شان ہونی چاہیے، اور یہ ہر مسلمان کی شان ہونی چاہیے، کیونکہ جب کوئی مسلمان اس کا ایمان مستقیم ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، تو ایسا مسلمان وہ رحیم ہوتا ہے، رحمت برتنے والا ہوتا ہے، اور احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور نرم دل ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تیسری قسم کون ہے؟ عفیف متعفف ذو عیال، یعنی یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے جو محارم ہیں، یعنی اللہ کی جو حرمتیں ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے، یعنی وہ حریص ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اور وہ ان سب اسباب کو اپناتا ہے جن سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی حرمتوں سے بچا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذو عیال، یعنی اس کا جو کنبہ ہے، اس کا گھرانہ ہے، اس میں جو افراد ہیں وہ بہت بکثرت ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ برتتا ہے اور ان کے حق ادا کرتا ہے۔ تو وہ عفیف اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس کے اہل خانہ بہت زیادہ ہیں، اس کے افراد بہت زیادہ ہیں، اس کے بیوی ہیں یا اس کی بیویاں ہیں، جو کہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان بیویوں سے اس کے بہت سارے بچے ہیں، اور اس کے والدین ہیں، اور اس کے نیچے اور بھی مزید اس کے کنبے میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جن کا وہ خیال رکھتا ہے، جو اس کے نفقے کے تحت آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس کی بکثرت حاجت ہے، کیونکہ اس کے نیچے ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ جو ہے اللہ کی جو حدود ہے ان کو پامال نہیں کرتا،
یہ مطلب ہے عفیف کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی سے تھا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ جو عفت ہے اس سے یہ مراد ہے. عفیف وہ شخص ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی حاجات بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھ کبھی بھی اللہ کی حرمتوں کی طرف نہیں بڑھاتا. وہ صبر کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے، گزر بسر کرتا ہے. یہ عفیف ہوتا ہے. تو وہ ایسا شخص ہوتا ہے نہ تو جو اللہ کی حدود پامال کرتا ہے، نہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جو اللہ نے اس پر واجب قرار دی ہیں، بلکہ وہ التزام کرتا ہے حق کا اور اس پر قائم رہتا ہے. یعنی اس بات سے کیا پتہ چلا کہ وہ عفیف بھی ہے اور ذو عیال، یعنی بکثرت افراد ہیں اس کے اہل خانہ کے. یعنی اس کے باوجود کہ اس کے اہل خانہ بہت ہیں، نہ تو وہ ان کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق پورے کرنے میں وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. دونوں چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. نعم. تو وہ اپنے آپ کو باطل سے بچاتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے اہل خانہ کی تعداد بہت ہے اور وہ اس کی جو رہنمائی ہے اور اس کا جو نفقہ ہے اس کے محتاج ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں اس چیز کی دلالت ہے کہ سم و طاعت حکمرانوں کی واجب ہے، اچھائی میں نہ کہ برائی میں. بلکہ معروف میں تو واجب ہی ہے، کیونکہ جو اچھائی کا حکم ہے اس میں مسلمانوں کا نفع ہے. یعنی جب حکمران جیسا بھی وہ ہو، جس طرح آگے آئے گا، بالخصوص جب وہ اچھائی کا حکم دے تو یہ اوجب الواجب ہے، یعنی یہ تو واجب سے بڑھ کے واجب ہے کہ اس کی سنی جائے اور اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا نفع ہے. اور اس چیز میں بھی واجب ہے کہ ان کی سنی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے جس میں اللہ کی رضا ہے، جس سے ان کی سن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بجا آتی ہے، اور ان چیزوں میں بھی جن کو اللہ نے مباح رکھا ہے. یعنی کہ اگر حکمران اپنی رعایا عامہ کو حکم دے کہ وہ نماز قائم کیا کریں تو یہ بہترین حکم ہے. تو جب لوگ اس کو بجا لائیں گے، جب لوگ اس حکم کو کی تعمیل کریں گے، اس کو پورا کریں گے، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی پوری ہوگی. اور ان چیزوں میں بھی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مباح رکھا ہے، جس طرح ہم نے دوسرے دن بھی پچھلے ہفتے ذکر کیا کہ اگر وہ ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے جس میں شریعت میں ممانعت نہیں رکھی، جس طرح کے ٹریفک رولز ہیں آپ کے، تو اس میں اس کی سم و طاعت کی جائے گی، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا اور معاشرے کا بھلا ہے. جہاں تک نافرمانی کا تعلق ہے، شیخ فرماتے ہیں اگر خواہ وہ آپ کا والد ہی یا پھر کوئی امیر یا حکمران ہی آپ کو کیوں حکم نہ دے، یعنی نافرمانی کا، برائی کا، جس طرح کہ وہ آپ کو حکم دے کہ آپ شراب پیو یا اپنے والدین کی جو ہے نافرمانی کرو، تو اس میں کوئی پھر سم و اطاعت نہیں ہوگی. یعنی شیخ نے یہاں پر واضح کیا کہ یہ صرف حکمران کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے والد کے لیے بھی ہے، اور ہر دوسرے شخص کے لیے جو آپ کو برائی کی طرف بلائے یا اس کا حکم دے یا اس پر ابھارے، تو اس کی کوئی اس کی بات نہ سننی ہے، نہ اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہ خاص نہیں ہے حکمران کے لیے، کیونکہ جو قاعدہ ہے شرعیہ، شریعت کا جو قاعدہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جو مخلوق ہے اس کی کوئی فرمانبرداری نہیں اللہ کی نافرمانی میں. یعنی کہ اگر مخلوق آپ کو نافرمانی کی طرف بلائے تو ان کی نہیں سنی جائے گی اللہ کی نافرمانی کرنے میں. کیونکہ یہ قاعدہ کیوں بیان کیا گیا اہل علم کی طرف سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کی سم و اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. صحیح. لیکن پھر اس کی استثناء بیان کی گئی ہے، یعنی اس کی ایکسیپشن. ان کی فرمانبرداری کس چیز میں ہے؟
جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری ہے. جس میں وہ حکم دے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو ان کی کوئی فرمان برداری نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری اولویت رکھے گی ہمیشہ، والدین کے اوپر، حکمران کے اوپر، بھائی کے اوپر، دوست کے اوپر، رشتہ دار کے اوپر، کسی کے بھی اوپر اللہ اور رسول کی فرمان برداری ہمیشہ برتر رہے گی. بلکہ شیخ فرماتے ہیں کہ فرمان برداری تو صرف اچھائی میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی کہ فی المعروف، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی، یعنی کہ معروف میں. اللہ اور اس کا رسول تو ہمیشہ آپ کو اچھائی کا ہی حکم دیں گے، لیکن حکمران کی یہاں پر تقیید کرنی پڑے گی، مقید کرنا پڑے گا اس کو مطلق میں سے. کیوں؟ کہ وہ صرف کیونکہ حکمران ایک بشر ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اپنے اجتہاد میں، تو اس کی فرمانبرداری صرف اچھائی میں کی جائے گی. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے. تو یہ جو تقیید ہے کہ حکمرانوں کی فرمانبرداری صرف اچھائی میں کی جائے گی، گرچہ وہ اس آیت میں تو نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پائی جاتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ قرآن کی آیات کی تشریح بیان کرتی ہے، اس کے مجمل کو مقید کرتی ہے، اس کے عام کو خاص کرتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے. اور جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، شیخ فرماتے ہیں، تو حقیقتاً جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ حکمران اہل استقامت میں سے ہونے چاہیے اور ان میں سے ہونے چاہیے جو اچھائی کا حکم دے. یہ اصل ہے کہ حکمران جو ہے وہ اس کا وصف کیا ہونا چاہیے، وہ نیک بندہ ہو اور اچھائی کا حکم دینے والا ہو. اور اگر نہ ہو تو پھر وہ کن میں سے ہوگا؟ اہل انحراف میں سے، یعنی کہ جو استقامت پہ نہیں. استقامت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب پر چلنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا، سلف الصالحین کا جو منہج تھا قرآن و سنت کو اپنانے کا، اس کو اختیار کرنے والا. اور اگر وہ ایسا نہیں ہوتا حکمران تو پھر وہ کن میں سے ہوتا ہے؟ اہل انحراف میں سے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسے حکمران آئیں گے جو نہ تو میری ہدایت کو اپنائیں گے نہ میری سنت کو اپنائیں گے، جن کے شیطانوں کے دل ہوں گے انسانوں کی جسامت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں تو پھر ایسے جو منحرف حکمران ہیں، یعنی جو آپ کو انحراف کی، گمراہی کی تعلیمات دیتے ہیں یا اس کی طرف بلاتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی پھر کوئی سمع و اطاعت نہیں ہوگی جب اللہ کی معصیت سامنے ہوگی، نہ کسی حکمران کی نہ اس کے علاوہ کسی اور شخص کی لوگوں میں سے، بلکہ جو فرمانبرداری ہے وہ صرف اور صرف اچھائی میں ہے. تو اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیہ. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان شخص پر سمع و اطاعت یعنی کہ حکمران کی واجب ہے، خواہ وہ اسے پسند ہو ناپسند ہو. کیا مطلب پسند ہو ناپسند ہو؟ یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ناپسند ہو لیکن اس کی میں نے پھر بھی نافرمانی کرنی ہے؟ یعنی جو مباح چیزیں ہیں. مجھے ناپسند ہے کہ میں اپنی گاڑی جو ہے وہ سلو چلاؤں اور سپیڈ لیمٹ حکمران نے رکھا ہے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ سلو ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو 120 کلومیٹر فی گھنٹہ چلاؤں. صحیح، مجھے ناپسند ہے سلو ڈرائیونگ، لیکن مجھے ناپسند ہے، میں نے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ حکمران کی فرمانبرداری کرنی ہے، کیونکہ کسی وجہ سے، کسی مقصد سے اس نے یہ رول رکھا ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا جب تک اسے برائی کا حکم نہیں دیا جاتا تب تک واجب ہے، اگر اسے برائی کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سمع و اطاعت نہیں، پھر واجب نہیں سمع و اطاعت. اور ایک اور لفظ ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری تو صرف اچھائی میں ہے، نیکی میں ہے. اور معروف کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں ما اباحہ اللہ وشرعہ لا فیما حرمہ عز وجل.
کہ معروف کیا ہے؟ ہر وہ جو چیز جو اللہ نے مباح قرار دی ہے، جائز قرار دی ہے اور اسے اپنی شریعت میں اتارا ہے، نہ کہ وہ چیز جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ تعریف ہے معروف کی، اچھائی کی، نیکی کی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بیعت دی جاتی تھی سمع و اطاعت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب میں کہتے تھے اپنے صحابہ کو، فی ما استطعتم، جو تمہاری استطاعت میں ہے۔ یعنی کہ ایک شخص پر سمع و اطاعت واجب ہے جب تک اس کی استطاعت ہے، یعنی اگر حکمران اسے کوئی ایسا حکم دے جس کی اس کی استطاعت نہیں ہے، اصل میں وہ کر نہیں سکتا، وہ طاقت نہیں رکھتا اس چیز کی، تو وہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو بجا لائے۔ نعم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ قاعدہ ہے، اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اس کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اسی لیے ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس واجب کو قائم کرے، یعنی حکمرانوں کی سمع و اطاعت کرے، اور وہ جد و اجتہاد کرے اپنے حکمرانوں کی فرمانبرداری بجا لانے میں جتنی اس کی طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر تکلف نہیں ڈالتا اس سے بڑھ کر جتنا اس انسان کی استطاعت ہے، تو وہ اس چیز کی اس کی پکڑ نہیں ہوگی جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، اور وہ چیز اس پر واجب آئے گی جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے، تو اسی لیے اس پر وہ لازم ہوگا جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو جماعت سے خروج اختیار کرتا ہے، علیحدگی اختیار کرتا ہے، جس کا ذکر آیا من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامۃ ولا حجۃ لہ، کہ جو شخص جس نے بھی اپنا ہاتھ حکمران کی فرمانبرداری سے پیچھے کھینچا، وہ اللہ سے قیامت والے دن ملے گا اور اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔ اور ایک اور لفظ ہے جس میں ہے من خرج علی الطاعہ، جس کسی نے حکمران کی اطاعت سے خروج اختیار کیا، وفارق الجماعہ، اور جماعت سے علیحدگی اختیار کی، ومات فمیتتہ میتۃ جاہلیہ، تو ایسا شخص جب وفات پائے گا وہ جاہلیت کی موت پر وفات پائے گا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ سننے والا ہو اور فرمانبرداری کرنے والا ہو حکمران کی، تو وہ حکمران کے خلاف خروج نہ کرے، نہ مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کرے، اور نہ ہی سبب بنے مسلمانوں کے مابین فتنہ برپا کرنے کی، بلکہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ سمع و اطاعت میں مددگار بنے، خیر میں مددگار بنے، اور حریص ہو کہ مسلمانوں میں جو امن و امان اور سرور ہے وہ قائم رہے، نہ کہ وہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس کو توڑنے کا سبب بنے۔ جب تک کہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا تو پھر اس میں کوئی فرمانبرداری نہ ہوگی، جس طرح کہ پہلے گزر چکا۔ تو اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تنازعوا الامر اہلہ ادوا لهم حقهم، کہ جو اہل ہیں حکمرانی کے، یعنی کہ حکمران، ان کا جو منصب ہے اس میں تنازع نہ کرو ان کے ساتھ، یعنی کہ ایک شخص حکمران بن چکا ہے، اب اس کے خلاف کھڑے ہو کے اس کی حکومت کے ساتھ اس کی حکمرانی میں تنازع نہ کھڑا کرو کہ میں حکمرانی چاہتا ہوں یا یہ اہل نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ، فلان ہے، یہ تنازع ہے کرنا ہے، بلکہ ان کو ان کا حق ادا کرو، اور وہ حق کیا ہے کہ ان کی سنی جائے اور ان کی فرمانبرداری کی جائے اچھائی میں، اور اچھائی کی تعریف گزر چکی۔ اور پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا حق ہے وہ جو تمہیں نہیں لوٹاتے وہ تم اللہ سے مانگو، ان کا حق ہم نے دینا ہے، اگرچہ وہ ہمیں ہمارا حق نہ دیں، اور ہم اپنا حق کس سے مانگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔
سوائے اس کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، اللہ کہ تم ان حکمرانوں سے ایسا کفر دیکھو جو بواح ہے، کھلا کفر، جس میں تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے کھلی دلیل ہے، واضح دلیل، کمزور دلیل نہیں، چھپی دلیل نہیں، متشابہ دلیل نہیں، واضح دلیل۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر شیخ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ 3 احادیث تھیں۔ انشاءاللہ یہ جو نشست ہے یہ کل بھی چلے گی اور پرسوں بھی چلے گی، اللہ نے چاہا۔ کل کی نشست میں بھی 3 احادیث ہوں گی جس کا شرح ہوگا شیخ کا مزید، اور پرسوں کی نشست میں بھی انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ باب کیوں سمجھا کہ اس کو اجاگر کیا جائے، کہ جس طرح ہم سے پچھلے جمعرات کے درس کے آخر میں سوال بھی ہوا تھا کہ کچھ ایسے سلفی ہیں، کم علم سلفی ہیں، جو ایسے حکمرانوں کے ساتھ وابستگی انہوں نے اختیار کر لی ہے جو پہلے حکمران ہوا کرتے تھے، جو اب حکمران نہیں رہے، اور وہ ابھی بھی ان کی تائید میں لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور جو کچھ غیر شرعی اقدامات وہ حکمران کرتے ہیں، ریلیاں نکالنے میں سے، جو اب وقت حاضر کا جو حکمران ہے، جو حکومت ہے، اس کے خلاف نعرے بازی کرنے میں، اس حکومت کو گرانے کے لیے لوگوں کو دعوت دینے میں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور جس کا ہم نے جواب دیا اس میں کچھ شبہات اٹھائے گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں لوگ حقیقتاً جو حزب اختلاف ہے ان کی جو حکومت ہے، یہ شبہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جو حزب اختلاف ہے ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے صوبے میں، ان کی حکومت ہے پنجاب کے صوبے میں، ان کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں، تو لہٰذا یہ جب آپ اس کو ملا لیا جائے، یہ جو حصہ ہے پاکستان کا، پاکستان کی ریاست کا، اور یہ جو تعداد ہے، جو پاپولیشن ہے، یہ پاکستان کی تقریباً 70% عوام بنتی ہے، اور 70% جو ہے یہ پاکستان کی زمین کا حصہ بنتا ہے، صحیح؟ اور اس حزب اختلاف کی جو سیٹس ہیں مختلف، جو پارلیمان ہیں یا سینٹ ہاؤسز ہیں یا جو اسمبلیاں ہیں، اس میں جو حکومت وقت ہے، یعنی کہ جو آپ کی مرکزی حکومت ہے، اس کے برعکس ان کے ہاں ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ میجورٹی ہے۔ تو لہٰذا حقیقی معنی میں یہ جو حزب اختلاف اور یہ جو ریلیاں نکال رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں لانگ مارچ لے کے آئیں گے اور مطالبہ الیکشن کیے جائیں اور حکومت جو ہے وہ دستبردار ہو، تو حقیقتاً یہ جو سیاسی جماعت ہے، یہ جو حزب اختلاف سیاسی جماعت ہے، یہ حقیقی حکمران ہے، اور جو حقیقی حکمران ہیں جو سینٹر میں بیٹھے ہیں مرکزی حکومت میں، ان کی تو اصل میں حکومت ہے ہی نہیں، ان کی تو سیٹیں کم ہیں، صحیح؟ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ جو حکمران ہے، مرکزی جو حکومت ہے اس وقت، یعنی کہ جو اس وقت وزیر اعظم ہے، صحیح، ان کی جو کابینہ ہے، وہ سارے جو ہیں ان کی جو ریٹنگ ہے وہ بین الاقوامی معیار میں وہ کم ہے بنسبت حزب اختلاف کے لیڈر کے، صحیح؟ تو یہ سارے شبہات پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور شبہ بھی پھینکا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی، کہ اس نے بھی جو حاکم وقت ہے، جو وزیر اعظم ہے، ان کے بہت سارے احکامات جو تھے اس کو دستبردار کر دیا، اس سے کہ وہ روک نہیں سکتے ریلیز کو، اور انہوں نے حزب اختلاف کو اجازت دی ہے کہ وہ یہ لانگ مارچ نکالیں اور یہ پرامن ہو، تو لہٰذا یہ جائز ہے حزب اختلاف کے لیے۔ یہ سارے شبہات ہیں، صحیح؟ تو ہم نے اس لیے یہ احادیث النبویہ آپ کے سامنے رکھی، ابھی کچھ رکھی ہیں، کل اور پرسوں مزید رکھیں گے اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو مسلمان ہے، جو کتاب و سنت سلف الصالحین یعنی کہ صحابہ
التابعین اور اتباع التابعین کے طریقے پر کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر زندگی گزر بسر کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ شرعی تقاضوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، نہ کہ تعداد کو اور ڈیموکریٹک الیکشنز کو، نہ لینڈ ماس کو، نہ اس طرح کی جتنے بھی جو گیجز ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتا. یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. حکمران کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اور اس سے پہلے رب الکائنات کا یہ جو کلام ہے قرآن، جامع معنی ہے. جو لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں، وہ اتنا جامع معنی ہے کہ ایک جو ادنا جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے اس کو بنیادی طور پہ سمجھ آتی ہے کہ حکمران کون ہے. لفظ کیا استعمال ہوا؟ اولو الامر، ولاۃ الامور، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، اتھارٹی ہے، جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، جو کہے تو ہوتا ہے، جو کہے تو نہیں ہوتا، جو اپنی فوج کو کہے تو فوج بڑھتی ہے، جو فوج کو کہے نہ آگے بڑھے تو وہ نہیں بڑھتی، جو اپنے منسٹرز کو کہے کہ فلاں حکم جو ہے وہ صادر کرتا ہے یہ پورا ہو تو منسٹری اس پہ پابند ہوتی ہے، اس کو کرتی ہے. یہ ہوتا ہے ولی الامر، جس کو اہل حل والعقد، جو آپ کے معاشرے کے جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے سر فہرست آپ کے اہل علم ہو، اہل علم نہ ہو تو جو دانشور ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں حکومت پہ، اقتصاد پہ، اور جو امن و امان کے حالات ہیں، خواہ وہ دینی لوگ نہ ہوں، جب وہ لوگ مل کر ایک شخص کو حکمران تعین کر دیں کہ یہ حکمران ہے، تو وہ حکمران ہے، اتھارٹی اس کے پاس ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ حزب اختلاف کے پاس جو ہے وہ اسمبلیوں میں زیادہ سیٹیں ہیں اور اس کے پاس صوبے زیادہ ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ تو ایک جاہلانہ جمہوری تصور کی نظر سے اسلامی حکومت کو دیکھنا ہے، اور جو منصب ہے مسلمان حکمران کی، اس سے کافروں کی گھڑے گئے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ان کے نظریہ ہے، اس سے حکمران کو دیکھنا ہے. ہم نے حکمران کو شرعی نظریے سے دیکھنا ہے. تو اس لیے ہم جواب دیتے ہیں، تو پھر حکمران کون ہے؟ حکمران وہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے، حکم ہے، وہ حکمران ہے. کیونکہ ایک اور شبہ میں ذکر کرنا بھول گیا، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، تو جو صدر پاکستان ہے وہ بھی حزب اختلاف کی جماعت میں سے ہے. صحیح؟ کتنے شبہات ہیں ماشاء اللہ. لیکن شبہات کیا ہوتے ہیں؟ شبہات ہوتے ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح ہوتے ہیں. شریعت کی جو نصوص ہیں اس کے سامنے یہ مکڑی کے جال نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اسی لیے میں نے کہا جو اللہ نے لفظ استعمال کیا اولو الامر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا، ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکیوٹیو کون ہے؟ کون ہے ایگزیکیوٹیو جو حکم جاری کرتا ہے، جس کی سنی جاتی ہے؟ اور سیریمونیل کون ہے؟ جس کا صرف ایک منصب ہے اور اس کے ساری ایگزیکیوٹیو اتھارٹی اور پاورز اس نے خود، جب وہ اس صدارت کے منصب پہ فائز ہوا، اس نے آٹومیٹکلی ریلے کر دیے وزیر اعظم کو. یہ ایگزیکیوٹیو ہے، یعنی اتھارٹی اس کے پاس ہے. تو حکمران کون ہے پاکستان کا؟ حقیقتاً وزیر اعظم، وہ ایگزیکیوٹیو ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صدر جو ہے اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا سیریمونیل مقام ہے، لیکن ایگزیکیوشن کا مقام، اتھارٹی پرائم منسٹر کے پاس ہے، وہ ہے. تو لہٰذا، لیکن یہ جو تقسیمات ہیں ہم ذکر کریں گے پریزیڈنٹ کی، اور یہ ساری، یہ جو پورا جمہوریت کا یہ جو فریم ورک ہے، یہ اصلاً غیر شرعی ہے. بالاسف الشدید کہ مسلمانوں نے اس کو اسلامی رنگ دے کر اپنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ساری پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں کہ صدر کون ہے. حالانکہ جو صدر ہے اسے ہی حکمران ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا منصب سب سے بڑا ہے.
لیکن یہ جمہوری چٹکلے استعمال کر کے حکمرانوں کے ہاتھ ان کی بیڑیاں باندھ دی گئی ہیں. نہ صدر اپنی اتھارٹی پوری طرح یوز کر سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر یوز کر سکتا ہے، نہ سپریم کورٹ کا جج یوز کر سکتا ہے، نہ چیف آف، کوئی بھی کسی کے پاس پوری اتھارٹی نہیں. اسی لیے خانہ جنگی ہے، اسی لیے یہ فساد ہے، اسی لیے امن و امان نہیں ہے. تو اگر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے احکامات، وہ جو طور طریقہ ہے، جو شرعی سیاست ہے، اس کو اپنائیں تو یہ امن و امان بحال ہو جائے. اللہ توفیق عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو. تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حزب اختلاف کی اتنی سیٹس ہیں اور اتنے پروونسز، اتنے صوبے ان کے پاس ہیں، اور ان صوبوں کی تعداد، ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ، لہٰذا وہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعات ہیں کسی ملک کی ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہے، سیاسی جو جماعت ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، ان کی شریعت میں کوئی ویلڈ پوزیشن نہیں، شرعی طور پر ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں، وہ ویلڈ ہی نہیں ہے. جو ویلڈ ہے وہ جو اقتدار میں ہے، یہ لفظ میں ڈھونڈ رہا تھا، اہل اقتدار، اتھارٹی، وہ ہیں. جو بھی آپ کہیں وہ مائنورٹی میں ہو، مائنورٹی، میجورٹی، بلکہ میجورٹی تو ہمارے دین میں ہے ہی مذموم. اللہ نے بار بار مذمت کی ہے میجورٹی کی. اسی لیے جو جمہوریت کا نظام ہے جس میں میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے، جس میں نیک اور فاسق فاجر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا اپنی کتاب میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو، ایک مسلمان جو استسلام کرتا ہے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، انقیاد کرتا ہے اس کی شریعت کے سامنے، احکامات کے سامنے، کیا یہ وہ برابر ہے ایک مجرم کے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو کیا آپ کوئی بھی اس معاشرے میں یہ مانے گا کہ ایک پڑھا PhD کیا ہوا شخص وہ ایک ریڑھی چلانے والے کے برابر ہے؟ لیکن جمہوریت میں ان کو برابر قرار دیا جاتا ہے. اس طرح برائی عروج لیتی ہے جمہوری معاشروں میں. تو لہٰذا ان کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. صحیح، کیونکہ ایک اور اس کے ساتھ ایک اور شبہے میں ایک اور شق اٹیچ کی گئی کہ کیونکہ یہ جمہوریت میں ہے اور یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور امکان ہے کہ یہ مستقبل میں یہ جو لیڈر ہے حزب اختلاف کا، اس سیاسی پارٹی کا، یہ مستقبل میں حکمران بن سکتا ہے. تو لہٰذا اس کے خلاف بھی بات کرنا اور کہنا کہ یہ برا ہے، جو یہ غلط کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جب وہ حکمران تھا، جب اس کے پاس اقتدار تھا، اور جب تک وہ مسلمان ہے، ہم اس کی سمع و طاعت کے ہم پر واجب ہے، اور ہم نے کی، اور مسلمانوں پر واجب ہے، اور سلفیوں نے کی. اس کی غلطیاں ہم نہیں گنیں گے، اگرچہ اس سے غیر شرعی احکامات صادر ہوں گے ریاست میں، ہم نام لیے بغیر ان کاموں کی نکتہ چینی کریں گے. یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے. صحیح، لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹ گیا، اب اقتدار میں کوئی اور ہے، وہ ہمارا ولی الامر ہے. ہم نے جو شخص اقتدار میں آئے گا اس کی سمع و اطاعت کرنی ہے. تو اگر وہ کل اقتدار میں آ جاتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی سمع و اطاعت کریں گے. یہ طریقہ ہے سلفی طریقے پر چلنے کا. جو حکمران ہے جب تک وہ مسلمان ہے اس کی سمع و اطاعت واجب ہے، قرآن کی نص سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بس. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو حزب اختلاف ہے، ان پارٹیز میں سے جو لوگ حکومت میں ہیں، یعنی ورکنگ حکومت میں منصبوں پر ہیں، منسٹرز ہیں، صحیح، ان کی پوزیشنز ہیں، جن کے پاس جس منسٹری کا اقتدار ہے، ان سب کی سمع و اطاعت واجب ہے، کیونکہ حکمران نے ان کو منسٹرز رکھا ہے، ان کو ڈیلیگیٹ کیا ان منسٹریز کے لیے، خواہ وہ حزب اختلاف جو سیاسی پارٹی ہے اسی میں سے کیوں نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو اس سیاسی پارٹی میں سے ہو
جو اس وقت جن کی حکومت ہے، صحیح، لیکن ان کے پاس کوئی حکومتی منصب نہیں، اس شخص کی سمع و اطاعت واجب نہیں، صحیح؟ یعنی مثال دیتے ہیں آپ کو، اور نام سب جانتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں جو پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، پی ایل ایم این ہے، آپ کی پی 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 ہے، صحیح ہے، اے این پی ہے، یہ پارٹیز ہیں آپ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں حکومت کس کی ہے؟ پی ڈی ایم یعنی پی ایل ایم این جو ہے میجورٹی ان کی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے جو بھی اس کے رکن ہیں جو حکومتی منصبوں پر فائز ہیں، ان کے پاس وہ منسٹریز ہیں، ان کی سمع و اطاعت واجب ہے، صحیح. ان کی پارٹی میں سے جو حکومتی مناصب پر فائز نہیں، ان کی سمع و اطاعت واجب نہیں ہے، صحیح. اسی طرح حزب اختلاف جو ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں سے جو جنہیں کہا جاتا ہے جو مائنورٹی پارٹی ہوتی ہے، ان کے کچھ منسٹرز اگر کسی منسٹریز پہ تعین ہے کسی بھی صوبے میں یا مرکز میں، کیونکہ وہ حکومتی منصب پر فائز ہے، ان کی سمع و اطاعت واجب ہے. لیکن جو ان میں سے کسی حکومتی منصب پر فائز نہیں، اس کا کوئی منصب نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ حزب اختلاف کی جو پارٹی ہے ان کے لیڈر ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف نہ بولا جائے. نہیں، وہ کسی حکومتی منصب پر نہیں ہے. جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں، وہ حکومت کا حصہ نہیں. اور اس کے علاوہ آگے جو احادیث آئیں گی کل اور پرسوں کے باب میں، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، جس طرح آج کی حدیث میں بھی تھا کہ جب ایک شخص حکمران بن جائے، اس کے پاس اقتدار آ جائے، اور ایک دوسرا شخص کھڑا ہو کر اس کے ساتھ تنازع کرے اس کی حکومت میں، تو یہ جو دوسرا ہے اس کی گردن اڑا دو. کون فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا یا ان کا سگا ہے؟ کیونکہ حکمت ہے اس کے پیچھے. کیا حکمت ہے کہ جب اس طرح کے تنازعوں کو ڈھیل دی جائے گی تو پھر امن و امان جو ہے وہ خراب ہوگا، قتل و غارت ہوگی. کیونکہ ایک جس کے پاس اقتدار ہے، اقتدار کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس قوت ہے، وہ اس کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا میں اپنا اقتدار قائم رکھوں. وہ کبھی کوئی نہیں ہے، آپ سوچیں کہ کوئی کسی گھر کا ایک سربراہ ہے، اس کے گھر پہ کوئی جائے، اس کے گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، کہے تم اس کے گھر کے سربراہ ہو، ہٹو یہاں سے، اس منصب سے میں بنتا ہوں اس گھر کا سربراہ. کوئی مانتا ہے؟ مانے گا کوئی مرد؟ اس کی غیرت اس کو اجازت دیتی ہے؟ تو جب ایک حکومتی ایک منصب ہے جس کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے، صحیح، دنیا کی آسائشیں اور حکومت اور قوت اور یہ ساری چیزیں جڑی ہیں، آپ لگتا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے، آپ جا کے اس سے کہیں گے اقتدار سے ہٹو تو وہ ہٹ جائے گا؟ وہ اس کے لیے لڑے گا، آپ اس کے خلاف لڑو گے، اور اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا جو ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھ لیں کس کا نقصان ہے؟ عوام الناس کا نقصان ہے. جس کو اس دن گولی لگی اس شخص کو، وہ جو بچی جو ہے، وہ جو کنٹینر جس پہ گر کے جو گرا، اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ اور ان کا معاملہ، ان کی کیا نیات تھی اس کے پیچھے، کس نیت پہ وہ مرے؟ لیکن مرے کہ نہیں مرے؟ برحق مرے؟ ان کے اہل خانہ نہیں تھے؟ تو یہ کیسی پیسفل لانگ مارچ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیوں کہ اس کی اجازت دی گئی ہے. وہ ترجمہ نہیں سی نا. اور جو ہم نے بار بار ذکر کیا ہے کئی سالوں سے کہ شیخ العلامہ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حکمران کی سمع و اطاعت ہم پر واجب ہے، لیکن اگر حکمران ہی ہمیں اس چیز کی اجازت دے کہ میرے خلاف ریلی نکالو کیونکہ یہ جمہوری فریم ورک ہے، تو کیا ہم پھر اس کی اجازت دینے پر اس کے خلاف ریلی نکالیں؟ تو شیخ ابن عثیمین نے کہا حکمران کی جو اطاعت ہے وہ معروف میں واجب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اور اللہ اور اس کے رسول یہ جو طور طریقہ ہے ریلیاں نکالنے کا اور دھرنے نکالنے کا اور یہ جو بغاوتیں کرنے کا، یہ جو پورا پس منظر ہے، یہ دین اسلام کی تاریخ کا، نبوی تعلیمات کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے.
یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے یہ مغربی معاشرے کی جو غلاظت ہے وہ امپورٹڈ کی گئی ہے مسلمان ملکوں میں بدامنی پھیلانے کے لیے. تو لہٰذا اب کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کوئی یہ شخص کہے کہ میں سلفی ہوں یعنی سلف الصالحین کے طور طریقے پر چلتا ہوں, اب اس سے ایسے الفاظ نکلیں کہ کیونکہ فلاں کورٹ نے فلاں پولیٹیکل پارٹی کو فلاں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ریٹنگ سب سے زیادہ اس کو پرامن احتجاج کا حکم دیا ہے تو لہٰذا یہ جائز ہے, تو آپ اس کو برا مت کہیں. کل تک تو وہ برا تھا, کل تک تو وہ برا تھا. اسی لیے پچھلے دنوں میں جو داعی تھا جدہ کا مرتضیٰ بن بخش, جب اس نے قطر اور سعودیہ کی جو کشیدگی ہوئی اور اس کے ساتھ جو ترکی اور سعودیہ کی کشیدگی ہوئی, اس میں جو بھی ملکوں کے مابین اور حکومتوں کے مابین جو کچھ بھی ہوا, اس میں اسی لیے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے, حالانکہ وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہوا کرتا تھا. کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ اس کو نصیحت کی کہ یہ تم جو سیاسی معاملات میں گھسے ہو یہ تمہارے گھسنے کے لیے نہیں ہے, تم اس کے اہل نہیں ہو. اگر کوئی اہل ہوتا تو کبار علماء موجود ہیں وہ بولتے, شیخ صالح الفوزان بولتے, جو مفتی ہیں سعودی عرب کے وہ بولتے, شیخ عبد المحسن العباد مدینہ میں بیٹھے محدث وہ بولتے, شیخ ربیع بن ہادی المدخلی ہیں مکہ میں وہ مدینہ میں وہ بولتے, شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ناصر الفقی ہیں وہ بولتے. جب انہوں نے ان معاملات میں نہیں بولا, اور وہ ولاۃ الامور میں سے شمار ہوتے ہیں, کیونکہ ابن کثیر جس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ولاۃ الامور سے مراد علماء والامراء, اہل علم علماء اور حکمران ہیں. تو جب وہ نہیں بولے تھے تو جب وہ بولا تو ہم نے اس کا رد کیا, کیونکہ وہ باطل پہ ڈٹا, اس نے کہا میں اس لیے بولا ہوں کہ فلاں فلاں بولا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں فلاں سے سروکار نہیں, ہمارے جو اصول ہیں دین کے وہ کیا کہتے ہیں, اور جو اہل علم ہے جو ان اصول کو سمجھتے ہیں وہ کیا, جب وہ نہیں بولے تو تمہیں کیا اجازت تھی بولنے کی. فلاں فلاں شخص فلاں فلاں شیخ کوئی دلیل نہیں ہے, اصول جو ہے وہ دلیل ہے اس دین کے, جو ماخوذ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور سلف صالحین کے منہج میں سے. اور ہم اسے کہا کرتے تھے کہ کل کے دن جب ان ملکوں اور ان حکومتوں اور ان حکمرانوں کے درمیان اگر صلح ہو گئی تو تمہارے منہ پر کیا رہے گا. آج ہم کہتے ہیں کیا رہ گیا تمہارے منہ پر مرتضیٰ بن بخش, آج بحال ہو گئے ہیں ان کے تعلقات, گلے ملتے ہیں, وہ آنا جانا ہے, ان کی تجارت بحال ہے, تمہارے منہ پر کیا رہ گیا. تمہارے ان اقدامات نے جو مخالفین ہیں ان کے منہ کھولے سلفیوں پر. تو آج انہی کی محفلوں میں بیٹھنے والے لا علم قسم کے بھائی, اللہ ان کو ہدایت دے, اٹھ کر اس طرح کی, ان کا پاکستان کی ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ پاکستان کی ان کے پاس سٹیزن شپ ہے, نہ پاکستان میں رہتے ہیں, جدہ میں بیٹھ کے پاکستان کے معاملات میں کہ عمران خان حافظہ اللہ اور وہ اور سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے, اور ان کے ساتھ اور ان کی دعائیں, اور جو عامت الناس ہیں, جو عامت الناس سلفیوں کے, ان کو بدراہ کرنا اس طرح کی پوسٹ لگا کے اپنی. یہ حق کی دعوت ہے تمہاری, باطل کی دعوت ہے, گمراہی کی دعوت ہے تمہاری, گمراہی پر ہو تم, بہک چکے ہو تم, اللہ سے ڈرو. کوئی ہے تم جو ہمیں دلیل دے سکے علماء میں سے جنہوں نے کہا ہو کہ فلاں فلاں پارٹی کے امیر کے ساتھ یا اس کے جو لیڈر ہے اس کے ساتھ اس کے دھرنوں کو تم تائید کرو, تم اس کو لوگوں میں جو ہے چمکا کے پیش کرو. کوئی ہے اہل علم میں سے یا طلاب العلم میں سے, غیر پاکستانی ہو یا پاکستانی ہو, تم بہتر جانتے ہو یا ہم بہتر جانتے ہو جو یہاں پر رہتے ہیں. اور تعجب کی بات ہے, یہ جو بھائی ہے اللہ سے ہدایت دے, اس نے وہی اپنے استاد کا طور طریقہ اپنایا. مرتضیٰ بن بخش بھی جدہ میں رہتا تھا, جبکہ شیخ ربیع حافظہ اللہ اس سے 40 منٹ دور رہتے تھے جدہ میں سے. کبھی جا کے علماء سے رہنمائی لیے بغیر ایسے سیاسی معاملات میں بولا جس کی وجہ سے مخالفین نے ہم پر منہ کھولا. یہ بھی جدہ میں رہتا ہے, وہاں پر طلاب العلم موجود ہیں, علماء کے پاس بھی جا سکتا ہے. جاؤ پوچھو علماء سے کہ فلاں ملک ہے, میں انڈیا سے ہوں,
پاکستان کا ایک لیڈر ہے سیاسی پارٹی کا، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو ناحق ہٹایا گیا تھا، وہ یہ ریلی کر رہا ہے، پیسفل ہے، سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے، کیا میں اس کی تائید کروں؟ مجھ پر جائز ہے؟ کیا میں مسلمانوں کو ابھاروں اس پر اپنی پوسٹ لگا کر؟ جاؤ پوچھو، کیوں نہیں لیتے جواب؟ اپنے سابقہ استاد کے نقش قدم پر کیوں چلتے ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ بھی غلطی پر تھا؟ اس طرح کے اقدامات کر تم بھی غلطی پر ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اللہ جو سلفی ہیں ان کو تمہاری گمراہی سے بچائے اور تمہیں راہ راست پر لائے۔ واللہ المستعان۔